السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو اور میرے بزرگوں اور میری بہنوں کو سلام۔ امید کرتا ہوں کہ سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ تھوڑا سا ٹائم کے لیے دین کی بات کو سننا اور سنانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس فتنے فساد کے دور میں یہ بات کرنا اور سننا سنانا آج کل بہت مشکل ہے، کیونکہ دور ہی ایسا ہے کہ دین کی بات کو سننا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آج قرآن و حدیث سے ایک واقعہ بیان کریں گے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، ضرور سنیے گا۔ بنی اسرائیل قوم کا واقعہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے واقعے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اور پورا واقعہ سننا اور ایمان یقین کا اندر تازگی آ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو پرانے واقعے بیان کیے، قرآن پاک میں ذکر ہیں، تو اپنی قوم کے لیے اور اپنی امت کے سمجھانے کے لیے واقعات کو بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، وہ سفر کر رہے تھے اور راستے میں پہاڑی علاقہ آیا، اور اللہ کا حکم سے ایسا ہوا کہ بہت تیز بارش آئی اور آندھی طوفان کے ساتھ بارش آئی۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم کسی غار میں پناہ لے لیں، کسی غار میں رک جائیں کچھ دیر، جب بارش رک جائے گی تو پھر ہم اپنا سفر کو جاری رکھیں گے۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، ان تینوں مسافروں نے ایک غار میں وہاں رک گئے، پناہ لے لی۔ اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ جب بارش تیز ہو رہی تو ایک پتھر کا بڑا ٹکڑا ٹوٹا، اور وہ اوپر سے نیچے تک گرتا گرتا اس غار کے منہ کے آگے رک گیا لگا، اور غار کا منہ جو ہے نا وہ بند ہو گیا، جس غار میں وہ تینوں مسافر رکے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائی دوستو، وہ پتھر اتنا بڑا تھا، اس کو 3 آدمی ہلا نہیں سکتے تھے، ان کے بس میں نہیں تھا۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے کہ ہم کیسے اس مصیبت سے ہم چھٹکارا حاصل کریں، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت پریشانی والی بات ہے، تو اب ہم اس کو کیسے، ہم کہاں سے نکلے، ہم یہاں سے، یہ تو اتنا بڑا پتھر ہے، یہ ہم سے ہل بھی نہیں سکتا۔ تینوں دوستوں نے سوچا کہ یہ اللہ ہی اللہ کی مدد سے ہم اس کو جو ہے نا ہٹائیں گے، اور اپنے اعمالوں کو وہ یاد کرنے لگے کہ ہم نے کون کون سے اعمال کیے تھے، کون کون سے اعمال کیے تھے کہ جس سے ہمیں اللہ مدد دے دے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے بولا، یا اللہ تمہیں پتہ تو ہے سارے ہمارے حال کا جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ میں ایک چرواہا ہوں، میں بکریاں چراتا ہوں، اور اسی سے میرا گزارا ہوتا ہے سارا۔ تو میری ایک عمل ہے کہ جو میں کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اور خود پیتا ہوں۔
تو ایک روز میں لیٹ ہو گیا تھا، تو میرے والدین ماں باپ سو گئے تھے، تو میں تب تک اپنے بچوں کو وہ دودھ بکریوں کا نہیں پلایا جب تک میرے ماں باپ نہ پی لیتے تھے۔ تو میں وہاں ان کا انتظار کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا دودھ لے کے کہ جب یہ اٹھیں گے تو ان کو دودھ پلاؤں گا، تو پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاؤں گا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب ان کے والدین نیند سے بیدار ہوئے تو اٹھے، تو اس نے اپنے دیکھا کہ بچہ جو ہے نا ان کا وہ اس کے پاس دودھ لے کے کھڑا ہے، تو اس نے اپنے والدین کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا باری تعالیٰ اگر یہ عمل مجھے یہ عمل میرا جو میں نے کیا ہے اگر تجھ کو پسند ہے تو اس مصیبت سے میں نجات دلا دے۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، اس میں سے ہلکی سی روشنی آ گئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ اس کو ہٹا سکتے یا وہ اس میں سے گزر سکتے تھے۔ اس نے اللہ کو اس عمل کی نیک عمل کرنے کی وجہ، والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ سے اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے عمل سے وجہ سے اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرے شخص نے دل میں یہ سوچا کہ یا باری تعالیٰ تو حالات اور دلوں کے بھید کو بہتر جانتا ہے، جیسے کہ تمہیں پتہ یہ سارے حالات کا، سارے معاملات کا۔ تو ایک دفعہ میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ یا باری تعالیٰ ایک مجبور عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت غریب ہوں، مجھے ضرورت کے لیے کچھ پیسے چاہیے، تو مجھ سے جو مرضی سلوک کر لے لیکن میری ضرورت کے لیے مجھے چند پیسے دے دیں تاکہ میں اپنی ضرورت کو پورا کر سکوں۔ یا باری تعالیٰ میں نے اس کو پیسے دیے اور اس کے بدلے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ یا باری تعالیٰ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے حکم سے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پتھر کو اور کھسکا دیا۔ اللہ اکبر، اور کھسکا دیا۔ اب تیسرے شخص نے یہ کہا، اس نے کہا کہ یا باری تعالیٰ تجھے پتہ یہ سارے ہمارے حالات کا، سارے معاملات کا جیسے کہ علم ہے کہ میرے پاس ایک ملازم تھا، میں کیوں کسان ہوں تو میں نے اپنے ملازم رکھا ہوا تھا، تو وہ اپنے گھر چلا گیا، تو اس کی جو اجرت بنتی تھی وہ اس نہیں لے کے گیا۔ وہ گندم کا کاشت کی ہوئی تھی، گندم کی کاشت کا اس کا جو حصہ تھا نا وہ اس کو ملتا تھا اجرت کے لیے، اس نے وہی گندم رکھ لی اور اس گندم کے اندر کچھ وہ بیچتا رہا، اس کے میں سے جو منافع ہوتا رہا وہ اس نے دل میں یہ سوچا کہ کبھی تو واپس آئے گا تو میں اس کو وہ اجرت اس کو واپس کر دوں گا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ اس کا ملازم ایک دن واپس آیا اور اس نے اس کی جتنی ہی اس کا منافع ہوا تھا، اس کی گندم کا کاشت کرنے کا وہ جتنا تھی اجرت تھی، اس کو ساری اس کو واپس کر دی اور دے دی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اللہ سے دعا مانگی اور فرمایا یا باری تعالیٰ اگر یہ عمل تجھ کو میرا پسند ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ امانت کے اندر خیانت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اللہ، آج ہم دیکھیں کتنی ہی امانتوں میں خیانتیں کرتے، اس کی امانت اس میں خیانت نہیں کی، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے اتنا اس کی
تینوں کے اعمال اتنے پسند آئے کہ ان کے مصیبت سے اللہ کے حکم سے ان کو نجات مل گئی۔ آج ہم نیکی کرتے ہیں وہ بھی دکھلاوے کے لیے، ہے کہ یہ ہم نہیں کہتے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم دنیا کو ہم کو دکھائیں، کہ دنیا والے یہ دیکھیں کہ یہ بندہ کتنا سخی ہے اور کتنے نیک عمل کرتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اللہ کو دکھائیں، کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہمارے سارے کام بن جائیں۔ اللہ کی قسم، کبھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک عمل کر کے دیکھے، کتنا سکون اور مزہ آتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ آج کل تو یہ کہ میں کسی کے بارے کیا کہہ سکتا، کسی کے بارے نہیں، ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، حالات کچھ ایسے ہیں، کیا کہیں کہ مجبوری ہے، بات کرنی بھی پڑ جاتی ہے۔ تو بس میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو پھر لوگ کو نہیں سنتے۔ تو ہو سکے آپ کا دل میں اگر کوئی آ جائے تو پلیز آپ اس کی، اگر میری بات، اگر آپ کو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی بات کرنے میں، تو پلیز آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ کا دل کرے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔